یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی، مسلم کی روایت ہے کہ آقا دو جہاں گئے، آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، حضور نبی اکرم نے ایسے چھڑی کے ساتھ نشان لگایا، آپ نے فرمایا ھذا مصرع فلان غدن انشاءاللہ، حضور نشان لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں فلاں بن فلاں اس جگہ پر کل انشاءاللہ قتل ہوگا، یہ اس کی جگہ ہے، یہ اس کی جگہ ہے، یہ اس کی جگہ ہے، نشانیاں لگ رہی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب جنگ ختم ہو گئی، اللہ رب العزت نے ہمیں فتح عطا فرمائی، ٹھیک ہے، اس کے بعد حضور نے فرمایا اپنے شہداء کو لے آؤ، ان کے جسموں کو، پھر حکم ہوا کہ جو کافر ہیں ان کے جسموں کو اٹھاؤ اور ایک ایک گڑے میں ڈال دو۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں خدا کی قسم ایک دن پہلے حضور نے چھڑی کے ساتھ جس جگہ پہ نشان لگا کے کہا فلاں بن فلاں اس جگہ قتل ہوگا انشاءاللہ، خدا کی قسم اس شخص کے جسم کو میں نے وہیں پایا۔ یہ ہے حضور کا علم، حضور سب کو جانتے تھے کہ کس انداز میں اللہ رب العزت نے کس کس کو واصل جہنم کس کس جگہ پر کرنا ہے، حضور سب کو جانتے تھے۔ یہ حضور کا علم ہے، یہ حضور کے علم کی شان ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رکھی۔ جس طرح اللہ رب العزت نے بدر والے دن ساری چیزیں اپنے نبی کے سامنے کھول دی تھی، اسی طرح اللہ رب العزت نے چاہے آقا دو جہاں اپنے روضہ انور میں ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کون کون شخص فراز کے خلاف نفرت کا اظہار کر رہا ہے اور کون ان کے سامنے گھٹنے ٹیک رہا ہے۔ سرکار دو عالم روضہ انور میں سب ملاحظہ فرما رہے ہیں، سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ حضور یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ میرے ماننے والے 1000 کے مقابلے میں 313 ہو کر دنیاوی سر و سامان انہوں نے نہیں دیکھا، 2 سواریاں 8 تلواریں باقی تو چھڑیاں ہیں، انہوں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ ایک کھجور کے ساتھ صبح سحری بھی ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ افطاری بھی ہوتی ہے، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، گرم دن بھی ہے، کفار 3 گنا زیادہ ہیں، لڑنے کے لیے وہ تیار ہو گئے ہیں حضور کی ناموس کی خاطر۔ حضور یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ میرے ماننے والے وہ 2 بچے معاذ اور معوذ، انہوں نے اپنا بچپنا نہیں دیکھا کہ اس عمر میں بچے ڈر کے گھر میں سہم کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جو میرے ماننے والے ہیں وہ تو سینہ تان کے آگے آ جاتے ہیں کہ ہم تو اللہ اور اس کے رسول پر بھروسہ کریں گے، دنیا کیا ہے یہ تو آنی جانی ہے، وبا یہ پھیل جائے ساری دنیا مر جائے پھر کیا کریں گے۔ آج ہر ڈاکٹر پریشان ہے کہ ہاسپٹل بھر گئے ہیں، وبا اتنی پھیل چکی ہے کہ بڑی پریشانی ہے۔ تو اگر اللہ اسی کو عذاب بنا لے، جو لوگ معاش سے ڈر رہے ہیں، اللہ اسی کی وجہ سے سارا معاشی نظام درم برم کر دے تو پھر کیا کریں گے۔ اگر اللہ اسی وبا میں لاکھوں لوگ کروڑوں لوگ مار ڈالے تو پھر کیا کریں گے۔ ہم دنیاوی چیزوں کو دیکھ کے حضور کی ناموس پر کمپرومائز کریں تو پھر وہ ریاست مدینہ کہاں گئی۔ یہ ریاست مدینہ کا غزوہ بدر ہے جو اسلام کا پہلا غزوہ بدر ہے۔ یہ تو ہمیں پہلا سبق یہ دے رہا ہے کہ جب دشمن مقابلے میں آ جائے اور وہ اسلام کا مخالف ہو اور حضور پر بھونکتا ہو تو پھر صحابہ کیا کرتے ہیں۔ حضرت سعد بن عبادہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہم سے مشورہ طلب کر رہے ہیں، آپ حکم دیں، بدر تو یہ 7 کھڑا ہے، ہم تو کیسرا کسرا کے لیے اپنے گھوڑے بھگا دیں، ہماری جانیں اور ہماری سینے آپ کے حکم پر قربان ہیں۔ اور حضرت سعد نے پھر اپنی جو ہے نا شہادت دی، اور کس انداز میں شہادت دی۔ حضور فرماتے ہیں کہ ان کے جسم جہاں جس کمرے میں رکھا تھا وہاں اتنی تعداد میں فرشتے تھے کہ جگہ نہیں تھی گھسنے کی، یہ شان ہے۔ اچھا یہ باتیں ہو گئی، ایک اور بات میں عرض کر دوں۔ مارکا ختم ہوا، شہداء کو جو مسلمان تھے ان کو علیحدہ کیا گیا، جو کفار تھے حضرت عمر کہتے ہیں حضور نے فرمایا ان کے جسم کو اٹھاؤ فلاں گڑھے میں پھینک دو، گڑھے میں پھینک دیا گیا۔
ایک ہی گڑھے میں وہ 70 جو واصل جہنم ہوئے، جن میں ان کے بڑے بڑے سردار بھی تھے، عتبہ، شیبہ، ابو جہل، یہ اتنی گہرا زخم تھا جو کفار مکہ بھول نہ سکے۔ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ جب اللہ کی نصرت ساتھ ہو تو پھر آسمان سے جبریل فرشتے لے کے آ جاتا ہے۔ 65 کی جنگ ہوئی نہیں تھی، تو اس میں تو بہت ساری باتیں ایسے آ گئی ہیں۔ ہر بندہ جو کہتا ہے ہاں جی واقعی ایسے لگتا تھا کہ کوئی بندہ ہے سبز قمیض میں جو گولے پکڑ پکڑ کے دریا میں ڈال رہا ہے، فلاں کر رہا ہے، ادھر تو ہم یہ باتیں کرتے ہیں، تو پھر ہمارا یقین کدھر گیا ہے؟ زمانہ جتنا بدل جائے، حالات جیسے بھی ہو جائیں، اگر اللہ اور اس کے رسول پر کامل یقین ہے تو اللہ کا رسول بے آسرا نہیں چھوڑے گا۔ اللہ کا رسول بے آسرا نہیں چھوڑے گا، جیسے بدر کے موقع پہ نہیں چھوڑا گیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ گڑھے میں جب کفار کو ڈالا گیا تو اس کے بعد کیا ہوا کہ حضرت عمر کہتے ہیں حضور نبی اکرم جب وہ اجتماعی قبر بن گئی کفار کی، حضور نبی اکرم اس گڑھے کے اوپر ہے۔ اب یہ مسلم کی روایت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا اے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں، کیا تم نے پا لیا اللہ کا جو وعدہ تھا وہ سچا ہے؟ ہم نے تو پا لیا، اللہ نے جو ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ تم میرے اوپر یقین تو کرو، پھر آؤ میری مدد تمہارے شامل حال ہوگی، ہم نے تو دیکھ لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں جب رسول اللہ ایسے دعائیں مانگ رہے تھے نا، اچانک حضور پر اطمینان آیا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ کی طرف سے بشارت آ گئی ہے۔ حضور نے فرمایا ہاں بشارت آ گئی ہے، جبریل کو میں نے دیکھا ہے امامہ باندھ کے نشان لگے، فرشتوں کی جماعت کے ساتھ وہ قطار در قطار اتر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا اللہ نے ہماری دعاؤں کو قبول فرمایا، ہمیں بے آسرا نہیں چھوڑا۔ تو پھر اس کے بعد تو یہ ہوا سارا معاملہ، وہاں تو یہ ہوا۔ تو حضور نبی اکرم نے فرمایا کیا تم نے وہ چیز پالی جو اللہ کا وعدہ سچا تھا؟ ہم نے تو پا لیا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ وہ جسم جن میں روحیں نہیں ہیں یہ بھی سنتے ہیں؟ اب یہ مسلم کی روایت ہے۔ حضور نے فرمایا اے عمر تو ان سے زیادہ میری بات نہیں سن رہا، ہاں یہ اور بات ہے لا یستطیعون لا یردو، کہ ان کے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ یہ کچھ مجھے جواب دے سکیں۔ اب میں یہاں عرض کر دوں، اگر کافر مر جائیں، مردہ ہوں، قبر میں چلے جائیں، حضور کے اس فرمان کے مطابق وہ قبر میں جو ان کے اوپر بات کوئی کرے وہ سن سکتے ہیں کافر۔ اور اگر کوئی اللہ کا ولی ہو، پھر اللہ کا نبی ہو، تو پھر میں یہی عرض کروں گا کافر سن رہے ہیں جواب نہیں دے سکتے، لیکن جو اللہ کا نیک بندہ ہے وہ صرف سنتا نہیں ہے جواب بھی دیتا ہے۔ کیسے؟ جلالین میں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ إِذْ جَاءُوكَ، اس آیت کے تحت یہ روایت موجود ہے۔ امام قرطبی نے بھی اس روایت کو نقل کی ہے اور تفسیر جلالین کے حاشیے پر یہ آیت موجود ہے۔ حضرت علی اس کے راوی ہیں کہ ایک اعرابی آیا، حضور کی لحد مبارک پہ آ کے لپٹ گیا، یا رسول اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے اور اللہ کا فرمان ہے اگر تم اپنی جان پر ظلم کر بیٹھو تو میرے حبیب کی بارگاہ میں آؤ، یا رسول اللہ میں کدھر جاؤں؟ حضرت علی کہتے ہیں ہم سن رہے تھے، جمع کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہے اکیلے علی نہیں تھے۔ حضرت علی فرماتے ہیں ہم سن رہے تھے، وہ ایسے قبر کو لپٹ کے نا، یہ تو بعد میں سی سپلائی دیوار ہوئی اور حضور کی جو قبر مبارک ہے یہ محفوظ ہوئی، ان دنوں میں تو نہیں تھی، تو وہ ایسے مٹی اٹھاتا تھا سر پہ لگاتا تھا، یا رسول اللہ میں کدھر جاؤں؟ حضرت علی کہتے ہیں ہم یہ سن رہے تھے اس کی گریہ ازاری، اذا نودی من القبر قد غفر لک، اور ہم نے یہ بھی سنا حضور کی قبر سے سرکار دو عالم کی یہ آواز آئی جا اللہ رب العزت نے تیرے گناہوں کی بخشش فرما دی۔ تو صاحب قبر اگر اللہ کا ولی اور اللہ کا نبی ہو، وہ صرف سنتا نہیں، وہ جواب بھی دیتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں گریہ ازاری کر کے اپنے آنے والے کو اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر کے فیض و برکات بھی عطا فرماتا ہے، خالی نہیں پھیرتا۔ تو یہ بھی اب ٹائم ختم ہو گیا ہے، اس واقعے سے نا بہت ساری باتیں ہیں جو ہمیں بطور نصیحت ملتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے جب مشکل آئے تو سرکار دو عالم کی سنت مبارک یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں گریہ ازاری زیادہ کریں۔ دیکھیں اب کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے نا، بندے پریشان ہیں،
ٹھیک ہے، تو احتیاط تو ضروری ہے، ماسک لگائیں، فاصلہ رکھیں، جو کچھ بھی ہے۔ اصل میں کچھ معاملہ ایسے ہوا ہے، وہ ہم چرواہے والی ابتدائی کلاسوں میں ایک کہانی پڑھتے تھے، چرواہے والی نا، وہ جھوٹ بولتا تھا، شیر آ گیا شیر آ گیا، تو لوگ آتے تھے، آگے شیر نہیں ہوتا تھا، پھر اس نے دوبارہ کہا شیر آ گیا شیر آ گیا، وہ پھر آئے تو شیر نہیں تھا، اور تیسری دفعہ سچ کا شیر آ گیا، تو پھر ہوا یوں کہ وہ شور مچاتا تھا، لوگوں نے کہا یار یہ جھوٹا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ شیر واقعی آ گیا اور سارا ستیہ ناش کر دیا۔ ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی ہوا ہے۔ اب حقیقت یہ ہے، میں بھی ہر جمعے پہ کہتا ہوں اور تقریباً ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے، اور ہماری قوم جو ہے نا وہ اعتماد ہی نہیں کر رہی، کیونکہ حکومت نے بہت دفعہ ایسے کیا ہے، وعدہ کیا ہے، خلاف ورزی کیا اور اعتبار اٹھ گیا ہے۔ لیکن اب حقیقتاً ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں واقعی خطرناک لہر جو ہے نا کرونا وائرس کی پھیلی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بیماریاں ہیں، جیسے پیٹ کے درد کی بیماری پھیلی ہوئی ہے، گلے کتنی خشک ہو رہے ہیں، ہونٹ پھٹ رہے ہیں، تو اس میں احتیاط تو ضروری ہے، لیکن اس احتیاط میں اللہ کو نہ بھولیں۔ آپ فاصلہ رکھیں، ماسک پہنیں، ہاتھوں پہ گلوز چڑھائیں، ساکس جرابیں پہن لیں، لیکن مسجد کو نہ چھوڑیں، فاصلہ رکھیں، ماسک پہن کے نماز پڑھ لیں دل کی تسلی کے لیے، اور بالخصوص جو سمجھتے ہیں کہ ان کی قوت مدافعت جو ہے وہ ان کا ساتھ نہیں دے پا رہی، تو وہ انتہائی احتیاط پہ چلے جائیں۔ یہ تو نہ ہو کہ رحمت والا مہینہ جو ہے، اس رحمت والے مہینے سے آپ اللہ کے گھر سے دور ہو جائیں، ایسے نہ ہو، ایسے نہ ہو، ٹھیک ہے۔ آپ جو ہے نا احتیاط کے ساتھ رب کے گھر کو آباد رکھیں، احتیاط 100% کیا 200% کریں، کیونکہ حضور کی سنت یہ ہے، غزوہ بدر میں حضور نے ایسی گریہ ازاری کی، ایسی گریہ ازاری کی، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق بار بار آپ کی کملی کو اٹھا کے آپ کے کندھوں پر رکھے تھے، آخر کار لپٹ گئے، یا رسول اللہ، اللہ آپ کو مایوس نہیں چھوڑے گا، وہ اپنا وعدہ ضرور پورا کرے گا، آپ اطمینان رکھیں۔ حضور پھر بھی رو رہے ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں میں جنگ میں جاتا تھا، پھر پلٹ کے حضور کا خیال آتا، واپس آتا، حضور پھر رو رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں گریہ ازاری ہے۔ تو جب مشکل آئے تو رب کو یاد زیادہ کریں۔ اور ایک بات اور بھی ہے، جب ایسے حالات بنے نا، ہم کنجوسی کرتے ہیں، بھائی مر جائیں تو دولت تو ساری پیچھے رہ جائے گی، پھر فائدہ۔ اگر ایسے برے حالات آ رہے ہیں اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آگے چند دنوں میں جو ہے نا وہ لگنے والا ہے، لاک ڈاؤن لگنے والا ہے، اور ایسے حالات ہوں گے تو غریب کدھر جائیں گے؟ تو زکوٰۃ میں جو سستی کر رہے ہیں، ان دنوں میں تو وہ زکوٰۃ زیادہ نکالیں، پچھلی بھی ساتھ دے دیں اگر رہتی ہے، فطرانہ صرف اس پہ نہ کھڑے رہیں گندم پر، جو پہ آ جائیں، جو جو کے مطابق فطرانہ دے رہے ہیں وہ کھجور پہ آ جائیں، جن کو اللہ نے فرصت دی ہے وہ کھجور پہ نہ کھڑے رہیں، مشکل دن ہے، اللہ نے لاکھوں کا مالک بنایا ہے تو وہ کشمش پہ آ جائیں۔ تو ان دنوں میں زیادہ سخاوت زیادہ کریں گے۔ صدقہ تو آنے والی مصیبتوں کو ٹالتا ہے۔ بعض اوقات ایسا حادثہ ہوتا ہے، بندہ کہتا ہے 100% مرنا تھا لیکن بچ گیا ہوں، وہ کیا ہوتا ہے، ہاتھ کا دیا آگے آ جاتا ہے جو مرنے سے بچا لیتا ہے۔ تو اس میں تو زیادہ کریں۔ دوسری بات کیا ہے، اللہ پر توکل ہو، مشکل حالات جیسے بھی آ جائیں، جب حضور کی ناموس کی بات ہو پھر حالات سے نہ ڈریں، اللہ اور اس کا رسول ہمارے ساتھ ہیں، بے یقینی کیسی، محتاط انداز میں پھر آگے چلیں، حضور کی ناموس پر کمپرومائز، یہ صحابہ نے تو یہ ہمیں سبق نہیں دیا۔ اور تیسری بات یہ ہے جو اس میں سے ہمارے سامنے آئی، وہ یہ ہے کہ حضور کا علم غیب آ گیا ہے، حضور لا علم نہیں ہے، حضور نے جو نشان لگائے، حضرت عمر کہتے ہیں اسی کے مطابق اسی جگہ پر وہ کافر مرا ہوا پایا۔ پھر ایک اور عقیدے کا مسئلہ ہمارے سامنے آ گیا، وہ یہ ہے کہ قبر میں جو ہوتا ہے نا، اس کو مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود والی بات نہ کریں۔ صحابہ کا یہ عقیدہ نہیں تھا، اور حضور نے صحابہ کی موجودگی میں اس بات کا اعلان کیا، اے عمر، جس طرح تم سن رہے ہو نا، تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے، جیسے تو سن رہا ہے ویسے وہ قبر والے بھی سن رہے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ وہ جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے، کیونکہ وہ کافر ہیں۔ جو اللہ کا نبی ہے، اللہ کا حبیب ہے، وہ صرف سنتا نہیں ہے، جواب بھی دیتا ہے۔ باقی صحابہ کی جان ساری، یہ جسم، ہمارا مال، ہماری جان، یہ اللہ رسول پر قربان۔ اس غزوہ بدر میں صحابہ کی سیرت سے یہی بات سامنے آتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنتے عطا فرمائے۔